اس سب کانٹیننٹ میں بہت بڑی پرسنالٹی گزری ہیں. میں ان بزرگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, ان کی طرف منسوب کتاب کی بات کر رہا ہوں. ہمارا اس نے ظن ہے کہ انہوں نے یہ کتاب نہیں لکھی ہوگی, لیکن ان کے ماننے والے کہتے ہیں یہ کتاب انہی کی ہے, لیکن معرفت دی گلاں نے تو سمجھ نہیں آندی ہیں. یہ معرفت کی بات ہے. اس سب کانٹیننٹ میں بہت بڑی پرسنالٹی, اور تصوف میں فارسی زبان میں سب سے پہلے ٹیکسٹ بک جس بندے نے لکھی ہے وہ علی بن عثمان حجویری ہے, المتوفی 465 ہجری, جن کو فوت ہوئے ہوئے تقریباً 1100 سال ہونے والے ہیں. آج 1440 ہجری چل رہا ہے. المعروف داتا گنج بخش, ان کی طرف ایک کتاب منسوب ہے کشف المحجوب. میں منسوب کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ میں نہیں گمان کرتا کہ اتنی بڑی پرسنالٹی جن کا بڑا ہونا ہم نے آپ کے کہنے پہ مانا ہوا ہے, ہمیں تو پتہ نہیں ہے, تو وہ ایسی بات کر سکتے ہیں. ان کی کتاب آپ دیکھیں, بریلویوں نے بھی ترجمہ چھاپا ہوا ہے اور دیوبندیوں نے بھی, وہ آپ کو مارکیٹ میں اویلیبل ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے, میرے پاس کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, جے پی جیز بھی اٹیچ کر دیں گے. اس میں جو 14th چیپٹر ہے صحو اور سکر کا بیان, یہ چیپٹر کا نام ہے. تصوف میں دو ٹرمنالوجیز ہیں, صحو اور سکر. صحو کہتے ہیں کہ کوئی شخص بھول کر غلطی کر لے, بھول چوک ہو جائے, اور سکر ہوتا ہے کہ وہ شخص غلطی کرے, بھولا ہوا نہ ہو, لیکن اس وقت وہ ایسے عشق کے نشے میں گم ہو کہ اسے پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یعنی عشق بھی نشے گم کے نہ کرتے گستاخی جے, چنگا کام کوئی نہیں ہوتا. اچھا, تو یہ چیپٹر آپ پڑھ کے دیکھ لیں. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت داود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ وہ ان کی نظر ایک دفعہ اوریا نامی ان کا ایک صحابی تھا, اس کی بیوی پہ پڑ گئی, وہ اس کے اوپر عاشق ہو گئے اور اس کو جنگ میں آگے قتل کروا کے تو خود اس سے شادی کر لی اس کی بیوی کے ساتھ. یہ پورا ایک واقعہ ہے. یہ واقعہ انہوں نے نقل کیا اور انہوں نے کہا حضرت داؤد علیہ السلام حالت صحو میں تھے, اور اس سے انہوں نے یعنی جنید بغدادی کی جو صحو والی ٹرم ہے اس کو ثابت کیا ہے. واقعہ صرف لکھا نہیں, اس سے رزلٹ بھی نکالا ہے. لکھنا اس میں آپ تعویل کر سکتے ہیں کہ وہ نالج کے طور پہ لکھا ہے, لیکن جب کوئی رزلٹ نکالتا ہے وہ اس کا عقیدہ ہوتا ہے, اس سے نہیں وہ بھاگ سکتا. پھر انہوں نے بایزید بستامی کا سکر ثابت کیا ہے اسی میں, اور کہتے ہیں اس کی مثال آپ کو, اب ظاہر ہے کہ کیا کریں, مسلمانوں کو ان لوگوں نے یعنی یہ باتیں ان کے سامنے رکھنی ہوتی ہیں نا, تو مجبوراً نبیوں کی مثالیں دینی پڑتی ہیں ان کو. تو کہتے ہیں جی سکر کی مثال ہمارے نبی علیہ السلام کی مثال ہے, جب ان کی ایک نظر اپنے منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ کی بیوی سیدہ زینب پہ پڑی تو وہ نظر حالت سکر میں تھی, تو اس کی وجہ سے زینب اپنے خاوند پہ حرام ہو گئی. کس طرح حرام ہوئی؟ یعنی خاوند کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت آئی, اس نے اس کو طلاق دے دی اور نبی علیہ السلام نے اس عورت کے ساتھ دوبارہ شادی کر لی. نعوذ باللہ من ذالک, لعنت اللہ علی الکاذبین. ہم تو کہتے ہیں ایسی کتاب لکھنے والوں پر, اس کو چھاپنے والوں کو پر, اس کتاب کی تعریف کرنے والوں پر اور اس کتاب کو پروموٹ کرنے والوں پر اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو. ہم کسی بزرگ کو نہیں کہہ رہے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے نا, ہمارے سامنے موجود ہوں تو ہم بھی ایک پریس کانفرنس کر کے تو علی بن عثمان حجویری صاحب سے پوچھیں کہ بھی آپ نے لکھا ہے, تو یقیناً وہ بھی انکار کر دیں گے, کیونکہ انہیں بھی پتہ ہوگا پاکستان میں 295C لگی ہوئی ہے, وہ کیسے اقرار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ واقعہ انہوں نے لکھ کے اس سے بایزید بستامی کا سکر ثابت کیا اور کہا کہ نبی علیہ السلام بھی حالت سکر میں تھے. یہ اصل میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگ اگر صحو یا سکر کے اندر کسی کی بچی نکال کے لے جائیں, یا کسی بچے کے اوپر عاشق ہو جائے, یا وہ کوئی اور خلاف شرع کام کرے, تو اس کو صحو اور سکر پہ معمول سمجھا کریں. یہ یعنی بزرگوں کی معرفت کی باتیں ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ کشف المحجوب کی جو عبارت ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عبارت پڑھ کے سنائی جا سکتی ہے اور ایسے شخص کا سر جو ہے وہ تن کے اوپر قائم رہ سکتا ہے؟ تذکرۃ الاولیاء بھی تصوف کی ایک بنیادی کتاب ہے, جس کے حوالے آپ کو فضائل اعمال میں بھی ملیں گے, فضائل سنت میں بھی ملیں گے, اور یہ بھی وہ کتاب ہے جس کو دیوبند اور بریلوی دونوں پرنٹ کر رہے ہیں. پرنٹ کا مطلب ہے کہ وہ اس کو آن کرتے ہیں نا, تورات انجیل تو پرنٹ نہیں نا یہ کر رہے ہیں. تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار المتوفی 627 ہجری, آج سے آلموسٹ 800 سال پہلے ایک بزرگ گزرے ہیں. انہوں نے سارے بزرگوں کے واقعات لکھے ہیں. انہی بزرگوں کے واقعات میں جاتے جاتے انہوں نے بایزید بستامی المتوفی 261 ہجری. اچھا جی, وہ کہتے ہیں جی, اس کے بعد آگے چلتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی بایزید بستامی کی معراج ایک چیپٹر بند ہے,
اور اس میں لکھتے ہیں کہ پیغمبروں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، اور اولیاء اللہ میں بایزید بستامی کو، حضرت ابوبکر عمر عثمان علی کو نہیں ہوئی. وہ بزرگ نہیں سن نا، بزرگ تھے نا، وہ تو صحابی سن. نعوذ باللہ، اگر صحابی بزرگ نہیں تو پھر کون بزرگ ہیں؟ آپ کے بنائے ہوئے بزرگ. میں بتا رہا تھا کہ حضرت بایزید بستامی کے بارے میں نہیں کہتا انہوں نے فرمایا ہوگا یا یہ، بہرحال اسی چیپٹر کے اندر پھر تذکرۃ الاولیاء کے آگے جا کے اینڈ پہ آتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ لوائی اعظم من لوائی محمد، نعوذ باللہ من ذالک، کہ میرا جو جھنڈا ہے وہ قیامت والے دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. استغفر اللہ واتوب الیہ. یہ صراحتاً لکھا ہے. پھر وہ جو شیخ فرید الدین عطار ہیں نا، وہ ان کی پھر جھوٹی وکالت کرتے ہیں اس کے اندر. وہ کہتے ہیں یہ تو اتنے بڑے بزرگ تھے، بزرگ تو گستاخ نہیں ہو سکتے. تو وہ جب یہ کہہ رہے تھے نا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے، تو وہ لکھتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. ان سے سوال کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ تو بایزید بستامی کہتے ہیں کہ ہاں جی، نبی علیہ السلام اور تمام نبی قیامت والے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. نعوذ باللہ من ذالک. اور پھر وہ جو شتیہات کا دفاع کرنے والے شیخ فرید الدین عطار ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اصل میں بایزید کے منہ سے اس وقت اللہ بول رہا تھا، تو اللہ کے جھنڈے کے نیچے تو سارے نبی ہوں گے. مجھے بتائیں قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ قیامت والے دن دو جھنڈے ہوں گے، ایک اللہ کا ہوگا ایک نبی کا جھنڈا ہوگا؟ وہ اللہ کا جھنڈا ایک ہی ہے، وہ نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہوگا. کڈی وڈی کہانی. پھر وہ ساتھ لکھتے ہیں کہ اسی طریقے سے جو بایزید کہا کرتے تھے سبحانی ما اعظم و شانی، میں پاک ہوں، میری شان بہت بلند ہے. تو یہ اگرچہ کلمات کفر ہیں، لیکن یہ انہوں نے کفر یہ نہیں کہے، کیونکہ وہ تو خود کہہ ہی نہیں تھے، اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا. نعوذ باللہ. سر ہمارا تو نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ ان کے منہ سے بولتا ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ ہے ان پہ اللہ کی وحی آتی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. لیکن یہ دعوے آپ اپنے بزرگوں کے بارے میں بھی کرتے ہیں. اور یہ سبحانی ما اعظم و شانی کی یہی تعویل اور یہ واقعہ کشف المحجوب کے اندر بھی موجود ہے. صرف ادھر نہیں ہے، وہاں پہ بھی موجود ہے، اور وہاں پہ بھی انہوں نے یہی تعویل کی ہے جن کی طرف یہ کتاب منسوب ہے، اگر انہوں نے کی ہے یا جس نے بھی کی ہے، کہ جی یہ جو ہے وہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. تو نبی علیہ السلام کے بارے میں یعنی یہ سیدھا سیدھا پروفٹ کو چیلنج کیا ہوا ہے نا. ان بزرگوں کے بارے میں بھی کوئی پریس کانفرنس آنی چاہیے نا، کہ وہ میری ذمہ داری ہے. یہ چلے بزرگوں کے بارے میں نہ آئے، ان کتابوں کے بارے میں، ان کے چھاپنے والوں کے بارے میں کوئی پریس کانفرنس ہو کہ جی ان کتابوں کے اوپر بھی پابندی لگائی جائے، ان کی پرنٹنگ پہ پابندی لگائی جائے. تو یہ مطلب اس حوالے سے بھی چیزوں کو دیکھنا چاہیے. ابھی تو میں ان لوگوں کا ذکر نہیں کر رہا جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں. آئے ہائے ہائے ہائے. ادروائز آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے نا مسئلہ نمبر 71B دیکھ لیں، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. کن کن بزرگوں نے اپنے ناموں کے صراحتاً کلمے پڑھائے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام کے نام کی بجائے اپنے نام لے کے. اور وہ کوئی کہتا ہے حکیم الامت ہے، کوئی کہتے ہیں وہ جناب سلطان الہند ہے، کوئی کہتا ہے جی وہ مجدد دین و ملت ہیں، کوئی کہتا ہے وہ غوث وقت ہیں، اور کام ان کے یہ تھے. اور وہ آج تک چھاپ رہی ہیں چیزیں، اور ایون ان کے اوپر مناظرے ہو کے وہ اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں. لہٰذا توبہ کریں. اور سر ایک دفعہ جھوم کے کہتے ہیں کہ نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابیں. ٹھیک ہو گیا جی.